बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुकीस अकरम। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लास्ट वीडियो मैंने ज़कात के ऊपर बनाई थी, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिसिंग थी और कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किए कि मैं इन पर भी थोड़ा डिटेल जो है वो तबसरा करूं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था कि एक पार्ट में सारी चीज़ों को कवर किया जाए, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाने की एक कोशिश की है। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि आपको इसके ज़रिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैंने ज़कात के बारे में बात की थी कि ज़कात जो है ये इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन है। आम तौर पर जो रोज़ा है उसको दूसरा बड़ा रुकन समझा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ भी नमाज का ज़िक्र किया और नमाज के बाद हमेशा ज़कात का साथ ज़रूर ज़िक्र किया, इसलिए ज़कात ही दूसरा बड़ा रुकन है। इस्लाम का दूसरा बड़ा रुकन ज़कात है, ये अपने ज़हनों में बिठा लें। अगर हम ज़कात के मानी की बात करें तो ज़कात के जो मानी और मफ़हूम है वो है पाकी, सफ़ाई। जितने भी इस तरह के अल्फाज हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात का मतलब होता है इंसान के नफ्स को पाक करना, इंसान के माल को पाक करना, उसको जो है वो सफ़ाई की तरफ लाया जाए, उसके माल की सफ़ाई, उसके दिल की सफ़ाई, उसके नफ्स की सफ़ाई, क्योंकि ये एक इम्तिहान है। ज़कात एक इम्तिहान है, इट इज़ एन एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो आज़माता है और अल्लाह के साथ अल्लाह जिसको आज़माता है तो कौन उसकी आज़माइश पर पूरा उतरता है? उसके दोस्त पूरे उतरते हैं। जो अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो लोग ही इस पर पूरा उतरते हैं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब वो खलीफ़ा थे तो लोगों ने इनकार कर दिया ज़कात देने के लिए। ज़कात से लोगों ने इनकार कर दिया उनके दौर में। फिर क्या हुआ कि राय ली गई जब मुख्तलिफ़ सहाबा से, तो हज़रत उमर ने भी कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये लोग सच्चे लोग हैं, एक ज़कात ही तो नहीं देते। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनके ख़िलाफ़ जंग की, उनके ख़िलाफ़ तलवार उठाई और सहाबा को ये समझने में वक्त लगा। उन्होंने कहा कि जी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक तौर पर तलवार उठाई है। फिर उन्होंने भी उनका साथ दिया। और उसके बाद अगर हम देखें, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों पर भी ज़कात को फ़र्ज़ किया गया। सिर्फ़ ये नहीं है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात को फ़र्ज़ किया गया, बाकी जितनी भी उम्मतें हैं उन पर भी ज़कात को फ़र्ज़ किया गया है। मसलन आप एक मिसाल देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, हमें इस दुनिया में भलाई भी अता कर और आखिरत में भी भलाई। आपको मालूम है कि इसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया था? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था सूरतुल आराफ आयत नंबर 156, मैं अपने अज़ाब में जिसे चाहूँगा घेर लूँगा, अगरचे मेरी रहमत पर हर चीज़ छाई हुई है, मगर इस रहमत को मैं उन्हीं लोगों के हक़ में लिखूँगा जो मुझसे डरेंगे और ज़कात देंगे और हमारी आयात पर ईमान लाएंगे। यानी पहला रुकन ईमान लाना, ईमान के बाद नमाज, और उसके बाद अल्लाह ताला ने तक़वे की बात की, यानी मुझसे डरेंगे, और उसके साथ ही ज़कात का तज़किरा किया। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो आखिरी नबी थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है सूरह मरियम में आयत नंबर 31, अल्लाह ताला ने मुझे बरकत दी जहाँ भी मैं हूँ और मुझे हदायत फरमाई कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और ज़कात देता रहूँ जब तक ज़िंदा रहूँ। देखेंगे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हदायत फरमाई कि जब तक ज़िंदा रहें नमाज़ पढ़ें, नमाज और ज़कात, हर जगह हर पैगंबर को यही हुक्म दिया गया है। उसके बाद उम्मत मुसलमा की अगर बात करें, अब स्पेसिफ़िकली उम्मत मुसलमा की हम बात कर लेते हैं। उम्मत मुसलमा के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के शुरू में ही सूरतुल बकरा के आगाज़ में ही फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये परहेज़गारों को दुनिया में ज़िंदगी का सीधा रास्ता बताता है। और परहेज़गार लोग कौन हैं? जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं। गैब पर ईमान जनाब,
غیب پر ایمان کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رزق سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا جو آغاز ہے، سٹارٹ ہے، اس میں ہی زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر اہل ایمان کی نشانی دیکھی جائے تو اہل ایمان کی سب سے بڑی دو نشانیاں ہیں جناب اہل ایمان کی۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی بے شمار ہے، لیکن سب سے بڑی یہی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ جناب اگر وہ کفر و شرک سے توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی جو کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کفار مشرکین جو توبہ کر لیں، جو ایمان لے آئیں، جو کفر کی روش کو ترک کر دیں، اس کے بعد وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ قائم کر دیا دینی بھائی کا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں ہی آیت نمبر 71 میں کہ مرد مومن اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، اور ان مومن مردوں اور عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت کرے گا۔ یہ جناب یہ آیت نے تو ہر چیز ہی کلیئر کر دی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت نہ کرے۔ تو یہ تھی کچھ اس کے پہلے جو میں باتیں جو میرے سے مسنگ تھیں وہ۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ دیکھیں کہ آخرت کا انکار یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اور مشرکین کا لفظ پیچھے استعمال کیا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان مشرکین کے لیے تباہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں، اور احادیث میں تو بے شمار جگہ پہ اتنی سخت سزائیں ہیں جو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے انسان کو دی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جناب، اس کے بعد زکوٰۃ کے کچھ خاص احکام پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے بات کر لی۔ زکوٰۃ کے جو خاص احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 267 ہے جناب، سورۃ البقرہ میں فرمایا، جو پاک مال تم نے کمائے ہیں اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ پھر سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں فرمایا، اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ اور فصل کٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو۔ یہ دونوں جو آیتیں ہیں، جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں زمین کے بارے میں ہیں۔ میں نے اس دن زمین کا تذکرہ کیا تھا پہلی ویڈیو میں، لیکن وہ پراپرٹیز کے معاملات تھے جو لوگ زمینیں خریدتے ہیں، یہ پیداوار والی زمین کے معاملات نہیں تھے۔ پیداوار والی زمین میں جناب عشر نکالا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ پیداوار جب بھی نکلے، فصل جب کٹائی ہو تو اسی دن اللہ کا حق نکال دیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عشر کس طرح نکالنا ہے۔ اگر بارش کا پانی ہے تو پھر 10واں حصہ، اور اگر آپ نے باہر سے آرٹیفیشل طور پر باہر سے پانی لگایا ہے تو پھر 20واں حصہ آپ عشر نکالیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے۔ ایک بڑا خاص مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ زیورات پر زکوٰۃ۔ میں نے بتایا تھا کہ اس دن کے ضرورت کی ہر شے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو ہم ضرورت کے لیے سونا استعمال کرتے ہیں، مرد تو سونا نہیں پہنتے، خیر خواتین کے لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
جو خواتین جو سونا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے جناب کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گی۔ جی جناب، سونا اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہوں، یعنی زیور کی صورت میں اگر ہوں، تو حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سونا اگر زیور کی صورت میں ہو تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ایک خاص معاملہ ہے، اس خاص احکام ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ ہے تو اگر کوئی ضرورت کے لیے بھی پہن رہا ہے، کیونکہ ضرورت تو نہیں ہوتی نا، سونا پہننا جو ہے وہ ضرورت میں شمار تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایک لگژری ہے جس کو آپ اگر افورڈ کرتے ہیں تو پہنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہم خواتین زیور پہنتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا، کیا تم نے زکوٰۃ نکالی ہے؟ ایک نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو پسند کرے گی کہ قیامت کے روز ان کے بدلے تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو فیصلہ جو ہے وہ خواتین نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے آگ کے کنگن پہننے ہیں یا پھر جو کنگن پہنے ہوئے ہیں سونے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں سے پھر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جانوروں پر زکوٰۃ، اس دن بات کی تھی جناب چاندی پر، سونے پر، اس کے علاوہ زمین پر، زمین پیداوار والی زمین الگ، دوسری الگ۔ جانوروں پر زکوٰۃ، اس کا بھی حکم ہے۔ 5 اونٹ جب ہو جائیں گے زکوٰۃ ادا کرے گا، 30 گائے جب ہو جائیں گی زکوٰۃ ادا کرے گا، 40 بکریاں جب ہو جائیں گی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہ معاملات آپ زمین کے حوالے سے بھی، جانوروں کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک آخری بات اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں، وہ ہے جناب اجتماعی زکوٰۃ۔ اجتماعی زکوٰۃ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، پراپر ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اسلامی حکومت کا نفاذ ہو۔ جب زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس میں سے حکومت جو ہے، اسلامی حکومت، وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے اور اس کو مستحقین تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک ایسی ملک میں ہیں جس میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ انفرادی طور پر بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے، اس نظام کی کوشش کرنی چاہیے، ہر فرد کو اس نظام کو لانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت تو پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ اسلامی طریقے سے نہیں چلایا جاتا، جتنا بھی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انفرادی طور پر ادا کریں اور اس نظام کی، اجتماعی نظام کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔